الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ 21 رمضان المبارک دن ہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ روایت بھی وہی پڑھوں گا درود پاک کی جو روایت کی ہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پاک میں سے گزر رہے تھے۔ فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت کے پاس سے، جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور علامہ علی بن برہان حلبی رحمہ اللہ نے جو روایت کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ ہم جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے تھے، جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک مبارک جسے آپ کہہ سکتے ہیں تحریر کا اقتباس یہ دیکھنے کو موقع ملا، اور میں چاہوں گا کہ آج حضرت سیدنا علی المرتضی کی شان بیان کرنے سے پہلے میں قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم القدسیہ کی وہ عبارت جو میں نے پڑھی ہے اسی کو بیان کروں۔ آج ہم ذکر کریں گے امیر المؤمنین، خلیفہ چہارم، شیر خدا، مولا مشکل کشا، حیدر کرار، شاہ خیبر شکن، اشجع الاشجعین، صاحب کرامات، اصل سادات، سر چشمہ سیادت، فتح باب ولایت، حامل علوم نبوت، منبع انوار رسالت، باب مدینۃ العلم، زوج بطول، برادر رسول، آفتاب مکارم، محتاب بنی ہاشم، ابو الحسن، ابو تراب، ابو الائمت طاہرین، سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم ان کا ذکر خیر کریں گے، اور آج کے سلسلے کا موضوع حیدر کرار ہے۔ الحمدللہ عز و جل کل جب سے 21 رمضان مبارک کی ابتدا ہوئی ہے مغرب کے بعد سے سیدنا علی المرتضی کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور ان کے ذکر خیر سے الحمدللہ عز و جل مدنی چینل عاشقان رسول کے دلوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور دلوں کے اندر محبت علی کو بیدار کر رہا ہے، اور اس کو مزید جاگزین کر رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کچھ روایات ہم بھی بیان کریں گے، کچھ نشریات دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور نیت یہ کی ہے کہ ہم کچھ وہ روایات بیان کریں، کچھ وہ مواد آپ تک پہنچائیں جو آپ نے پہلے سلسلوں میں نہ سنا ہو۔ سیدنا علی المرتضی کی شان کے بارے میں آج صبح ہمارے مبلغ جو ہیں راشد مدنی زیدہ مجدہ یہ فرما رہے تھے کہ ایسا موضوع ہے کہ ایک نہیں 112 مبلغین بھی اگر بیان کرنے والے ہوں تو موضوع کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کی محبت کو حضور نے اپنی محبت فرمایا ہو، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہو، جن سے بغض رکھنے کو اپنا بغض قرار دیا ہو، یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سیدنا علی المرتضی کا بیان کریں گے، اور ان کی شان سنیں گے، اور ان کی زندگی گزارنے کے کچھ انداز انشاءاللہ یہ بھی جانیں گے، اور ان محبت علی المرتضی کو بڑھائیں گے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زندگی گزارنے کے مبارک انداز سے ہم بھی کچھ حصہ پانے کی کوشش کریں گے، اور اپنی زندگیوں کے اندر ان کے مبارک انداز کو نافذ اور لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابتدا میں سنیں گے تلاوت کلام پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اب ہم انشاءاللہ آقا علی المرتضی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے متعلق یا حضور کے کسی شہر سے متعلق یا حضور سے منسوب انشاءاللہ کسی شہر کا ذکر سنیں گے. کون سا کلام سنائیں گے عدنان بھائی؟ انشاءاللہ الرحمن تذکرہ مدینہ ہے. واہ، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں سبحان اللہ، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس ہے تمنا عطار یارا. ہے تمنا سگ عطار یارا.
نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے بعد سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں آگ دوزخ کی جلا سکتی نہیں ان کو آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں آپ کی گلیوں کے کوتوں پہ تصدق جاؤ آپ کی گلیوں کے کوتوں پہ تصدق جاؤ کہ مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے ہیں کہ مدینے کے کوچوں میں پھرا کرتے ہیں چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر گنبد خضرا کے نظار کیا کرتے ہیں گنبد خضرا کے نظار کیا کرتے ہیں اور قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے
دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ کلام سنایا ہے ہمارے عدنان بھائی نے، اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ذکر سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ ہے، اور آج میرے سیدھے ہاتھ پہ ہمارے عدنان بھائی جو ہے جلوہ فرما ہیں، تو آئیے عدنان بھائی سے ابتدا کرتے ہیں موضوع کی۔ حافظ صاحب، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بیان کرنے سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ کی شان والی والدہ کے حوالے سے بھی کچھ آپ ارشاد فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سلاسل طریقت جو ہیں یہ سیدنا علی المرتضیٰ سے چل رہے ہیں، اللہ اللہ، سلسلہ قادریہ ہے یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے، سلسلہ چشتیہ ہے یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے، اور پھر ہر سلسلے کے جو ایک افراد ہیں ان کی صحابہ کرام سے اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ سے جو ایک وابستگی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، اور چشتی سلسلے میں بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی حضرت علی سے محبت جو ہے یہ اپنی مثال ایک آپ ہے۔ میں یہ اور پھر دیکھیں چشتی سلسلے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھیں تو والدہ کا بھی بڑا فیضان ہے۔ آپ دیکھیں حضرت بابا صاحب کی والدہ ماجدہ، اللہ اللہ، خواجہ صابر پاک کی والدہ ماجدہ، سبحان اللہ، محبوب الہی خواجہ صاحب کی والدہ ماجدہ، سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی سبحان اللہ والدہ ماجدہ کا کچھ ذکر خیر فرمائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ وہ عظمت اور رفعت والی سیدہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، ارشاد فرماتے کہ میری والدہ کے بعد میری والدہ جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی حضور علیہ السلام سے محبت، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خیال حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی محبتوں اپنی الفتوں کا جو اس کا اظہار جو تھا وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں فرمایا، ویسے ساری عمر نبی پاک علیہ السلام نے ان کی عظمتوں رفعتوں کا اقرار بھی کیا، بیان بھی فرمایا، انہیں بڑی عزت و اکرام سے نوازا، لیکن جب وصال پاک ہوا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں لیٹ گئے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض مبارک انہیں کفن کے لیے عطا فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے، اور پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی قمیض کیوں عطا فرمائی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس قمیض کی برکت سے عذاب قبر سے انہیں محفوظ فرمائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قبر میں کیوں لیٹے آپ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا کہ اللہ تبارک و تعالی میری برکت سے ان کی قبر کو وسیع فرما دے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی یا اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد میری والدہ کے بعد جو میری والدہ ہے ان کی مغفرت فرما، وسع علیہا مدخلہا، مولا ان کی قبر کو ان کے لیے وسیع کر دے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں مولا ان کی مغفرت فرما،
بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، عرض کرتے ہیں مولا میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کے وسیلے سے میری والدہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظمت و رفعت والی خاتون ہے، اور یہ والدہ ہیں جن حضرت کو سیدنا حضور نے اپنے وسیلے سے کی ہوئی دعا سے نوازا، نہ صرف اپنے وسیلے سے کی ہوئی دعا بلکہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام جو ہے وہ گزرے ہیں سب کے وسیلے کی دعا اللہ اللہ حضور نے عطا فرمائی سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو۔ سبحان اللہ۔ جی تو یہ والدہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی، سبحان اللہ، تو ان کی عظمت و رفعت کے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا انہیں اپنی والدہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کی گود میں پرورش پانے والے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے اصحاب میں جتنے فضائل میں علی المرتضی کے فضائل میں جتنی احادیث آئی ہیں کسی اور صحابی کی عظمت رفعت ان کے فضائل میں اتنی احادیث مبارکہ نہیں اللہ اللہ اللہ۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت اور رفعت کو یوں بیان فرمایا، اور کیسے عظیم شخص ہیں یہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت میں سے ایک گروہ کا خوف نہ ہوتا کہ وہ تمہارے متعلق وہی باتیں کہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے امت کے لوگوں نے کہی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لَقُلْتُ فِيكَ الْيَوْمِ مَقَالًا، ارشاد فرمایا میں آج تمہاری عظمت، تمہاری رفعت اس انداز میں بیان کرتا، تمہارے بارے میں وہ بات کہتا اگر ان لوگوں کا خوف اور ڈر نہ ہوتا کہ اس طرح کی بات کریں گے۔ ہوتا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تمر بأحد من المسلمین الا اخذت ترابا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اثر قدمیک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہاری عظمت اور رفعت وہ بیان کرتا کہ تم جہاں کہیں سے گزرتے لوگ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا لیتے، اس لیے کہ یطلبون بہ البرکہ، اس سے برکت حاصل کی۔ یہ علی المرتضی کی عظمت و شان ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقے جاؤں مصطفیٰ کریم، حضور نے جو ہے وہ انداز بھی عطا فرما دیا اور مولا علی کی اس خصوصیت کو اور برکت کو بھی بیان فرما دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے علی المرتضی۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر عبادت، ان کا دیکھنا عبادت، ان کے چہرے کو تکنا عبادت۔ صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ ان کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی المرتضی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا دوسری روایت جو ہے تھوڑا سا فرق اگر کیا جائے لفظی اعتبار سے، یہاں فرمایا کہ علی المرتضی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا النظر الی علی عبادہ، چہرے کو نہ دیکھ سکے فقط علی المرتضی کی پشت بھی دیکھ کے پھر بھی عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، ارشاد فرمایا علی المرتضی کا تو ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی المرتضی وہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سواری پہ بٹھایا اور یمن کی طرف روانہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اپنی سند کے ساتھ حدیث پاک نقل فرماتے روایت کرتے ہیں، تاریخ بغداد کے اندر بھی ہے، تاریخ جرجان کے اندر بھی ہے، اور مسند خوارزمی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مسانید جمع کی ہیں امام خوارزمی نے، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر بٹھایا علی المرتضی کو اور آپ کو یمن کی جانب روانہ فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جب تم ایک وادی افیق یا افیق، ارشاد فرمایا جب اس وادی میں پہنچو اور جب اس کے ٹیلوں سے چڑھ رہے ہو اوپر کی جانب اور لوگ تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اس وقت ایک بات کہنا۔ وہ بات کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کہنا یا شجر یا حجر یا مدر، اے شجر حجر اے پہاڑ درخت سب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علیکم السلام، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، اے درخت، شجر و حجر، اے پتھرو، اللہ کے محبوب علیہ السلام تمہیں سلام فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ علی مرزا فرماتے ہیں کہ میں چلا، وہاں پہنچا، اس وادی میں جب ٹیلے پر چڑھنے لگا، میں نے دیکھا لوگ میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، سامنے سے آ رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے وہی جملہ کہا، یا شجرو یا حجرو یا مدرو، اے درخت، پہاڑ، پتھر، اے پتھر، شجر و حجر جو تھے ان کو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علیکم السلام۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا، افق زمین و آسمان کے درمیان کی فضا ہلنے لگی۔ فرماتے ہیں کہ درخت، شجر و حجر سے آواز آ رہی تھی، اے علی رسول اللہ پر بھی سلام ہو اور آپ کی ذات پر بھی سلام۔ بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سر چشمہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سر چشمہ، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ، کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب نے صدیق اکبر کا ذکر کیا تو ایک روایت ریاض الندرہ کے حوالے سے میں بھی سیدنا واہ جی واہ سناتا ہوں۔ مہربان بھائی، آپ تو ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ آج میں سامنے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن آپ اپنی نشست پر براجمان ہے تو باری آپ کی بھی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ذکر علی آپ نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور آج ہم بیٹھے ہی اسی لیے ہیں، آج انشاءاللہ علی علی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے اور بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اصحاب و اہل بیت کا جس کے سر پر سایہ ہے اس کا بیڑا پار، سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کہا ہے، چلیں میں آپ کو پہلے روایت سناتا ہوں، آگے پھر چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے ہیں۔ علی المرتضیٰ وہ ہیں جنہیں ساقیے کوثر بنایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا میں ہے کوئی کسی کو جو یہ بشارت دے کہ تم حوض کوثر سے پانی پلاؤ گے؟ نہ نہ نہ، یہ اتھارٹی، یہ اختیار، یہ منصب، یہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور جس کو چاہیں جو چاہیں شان عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تمہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئیں گے، خزانے آئے ہیں، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ اللہ کیا پیاری بات کہہ گئے ہیں سبحان اللہ کہنے والے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا اے علی آپ کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ عرض کرتے ہیں حضور کس چیز کی مبارک ہے؟ تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کہتے ہیں کہ علی مبارک اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت میں علی المرتضیٰ میرے حوض کوثر سے میرے غلاموں کو جام عطا فرمائیں گے، آب کوثر پلائیں گے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا اے صدیق اکبر آپ کو بھی مبارک ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استفسار فرماتے ہیں مجھے مبارک اس بات کی؟
فرمایا मुबारक इस बात की कि मुझे हुजूर ने फरमाया है ए अली कौसर का जाम उसी को देना है जिसके दिल में मोहब्बत सिद्दीक भी होगी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान पर, जिनके सहाबा की ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। आपस की मोहब्बत ऐसी थी, आपने जो बात की उसी से रिलेटेड बात अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाते कि मेरी मोहब्बत और अबू बकर और उमर की नफरत एक दिल में जमा नहीं हुई। हक मुर्शिद, तो ये जिस दिल में हजरत अली की मोहब्बत होगी उस दिल में हजरत अबू बकर और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक आजम की भी मोहब्बत होगी। इनके आपस के जो ताल्लुकात थे सलमान भाई वो बड़े मोहब्बत में मबनी थे, और इनकी जो फजाइल कमालात रहे बयान हो ही रहे, अल्लाह ने चाहा तो हम भी इसमें कुछ हिस्सा डालेंगे। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर फरमाया कि मैं उस जगह पे रहने से पनाह मांगता हूँ जिस जगह पे हजरत अली ना हो। ये इनकी आपस की मोहब्बत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 मरतबा अपनी नियाबत अता फरमाई। एक मौके पे हिजरत के मौके पे जब अमानतें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास थी और आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अपनी आरामगाह पे छोड़कर अमानतें उनके सिपुर्द करके आप हिजरत फरमाई और आप मदीना तशरीफ ले गए। और दूसरा मौका वो कि जब गज़वा तबूक के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़वातीन, बच्चे और मदीना शरीफ की लिए वहां पे छोड़ा और गज़वा तबूक में शामिल ना किया, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मलूल खातिर हुए, आप गमगीन हुए, आजुर्दा हुए कि मैं इस गज़बे में शरीक नहीं हो पा रहा। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं कहकर राजी किया कि ए अली, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून थे, हाँ अलबत्ता मेरे बाद नबूवत नहीं है। यहाँ पे मुहद्दिसीन ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, इरशाद फरमाया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो है जिसकी रिज़ा खुदा चाहता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है, और हजरत अली मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनकी रिज़ा के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे ए अली, तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम मेरे लिए बमंजिला हारून हो जैसे मूसा के लिए हारून थे। दूसरी बात मुहद्दिसीन ने इसके ज़िमन में ये इरशाद फरमाई कि यहाँ से ये भी पता चला कि क्योंकि नबूवत का दरवाजा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बंद हो गया है और अब कोई नबी नहीं आ सकता, लेकिन सहाबा में जैसे फारूक आजम के लिए भी कौल है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि मेरे बाद कोई नबी होता तो फारूक आजम होता, लेकिन अब कोई नबी नहीं आना। यानी एक नबी की जो खुसूसियात होती हैं या औसाफ होते हैं उनका कामिल फैजान इन शख्सियात में मौजूद था, और यहाँ पे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया। इसी तरीके से दीगर जो रिवायात हैं, यहाँ में 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहूंगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली मिन्नी मंजिलती रासी मिन बदनी, फरमाया अली का ताल्लुक मुझसे ऐसा ही है जैसे मेरे सर का ताल्लुक मेरे जिस्म के साथ। और एक मौके पर फरमाया कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मुहद्दिसीन ने फरमाया इसकी एक माना तो ये है कि अली मेरे जिस्म का हिस्सा है इन मानों में कि एक ही खानदान से हैं और मैं इनके जिस्म का हिस्सा हूं कि एक ही खानदान से हूं, और दूसरा माना यह है कि मैं अली का आईना हूं और अली मेरे परतों हैं, ये भी इसका माना है। और फिर ये भी फरमाया कि अना दारुल हिकमा व अली बाबूहा, कि मैं हिकमत का शहर हूं और अली इसके दरवाजे हैं। और ये जो दरवाजा है हिकमत का, इसकी बहारों के हवाले से हिकायात और वाकयात अगर हम हजरत अली के देखें तो ऐसे मिलते हैं कि हजरत अली की फरासत पे दिल अश कर उठता है कि आपने ऐसे फैसले फरमाए और ऐसी हिकमत भरी बातें आपकी कि हजरत फारूक आजम फरमा रहे हैं कि अगर अली नहीं होते तो उमर हलाक हो जाता। ये हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल की शान है। और आप देखिए सलमान भाई, यहाँ मेहरोज भाई सैयदना फारूक आजम का जिक्र किया है तो एक रिवायत मैं भी बीच में ऐड करता हूं। अली सैयदना फारूक सिद्दीक़ अकबर और सैयदना अली मुर्तज़ा के हवाले से रिवायत सुनाई है, सैयदना फारूक आजम और सैयदना अली मुर्तज़ा से मुतालिक एक रिवायत। अल्लाहु अकबर। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद रिवायत सुनाने जा रहा हूं, उलमा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसको जो है वो जिक्र फरमाया है। बहरहाल हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास
دو آدمی کسی دیہات سے لڑتے بھڑتے حاضر ہو گئے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا کہ آپ ان کا معاملہ سن لیجئے اور ان میں فیصلہ کر دیجئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو فیصلہ فرمائیں گے یہ فیصلہ حق اور سچ پر مبنی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ الفاظ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سننے تھے کہ ان میں سے کسی ایک بندے نے کوئی آگے سے جسے آپ یوں کہیں کہ کوئی ناگواری کا تھوڑا اظہار کیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا اللہ، اور گریبان سے پکڑ کر آپ نے اسے کھینچا اور اسے فرمایا تجھے معلوم نہیں، قال ویلک، تیری خرابی ہو، ما تدری من ھذا، تو نہیں جانتا یہ کون ہے، ھذا مولاکا و مولا کل مؤمن، یہ تیرے مولا ہیں اور ہر مسلمان ایمان والے کے مولا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا من لم یکن مولاہ فلیس مؤمن، جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا تسلیم نہ کرے، مولا نہ بنائے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ شان سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے کہ ان کو ایمان کی کسوٹی بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ذریعہ بنایا گیا ہے کہ ان سے جو محبت رکھے گا وہ ایمان والا ہی رکھے گا، اور جو بغض رکھے گا وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ یہ تو منافق ہی ہے۔ حدیث پاک میں حضور یہ ارشاد فرما گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت کچھ بیان کرنے کے لیے ہے میرے پاس، تقریباً یہ کافی صفحے ہیں، 20-25 صفحے تو میرے پاس ہیں بیان کرنے کے لیے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کل بھی خالد بھائی جو ہے وہ نہیں بیان کر پائے کچھ۔ آج خالد بھائی جی 10 منٹ آپ لینا چاہیں تو 10 منٹ تک بھی آپ لے سکتے ہیں۔ جی ارشاد۔ دیکھیں کیا کیا بیان ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مبارک ذات، عظیم سیرت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا اور آخرت میں بھائی، سبحان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ قائم فرمایا۔ اور خزانے کی آپ نے بات کی تھی، میں تو ابھی اسی کشمکش میں ہوں کہ پہلے کون سی روایت بیان کر رہی اللہ۔ تو آپ نے خزانے کی بات کی تھی، اس پر ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جی جب وہ حاضر ہوئے تو میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابو برزہ، اللہ عز و جل نے مجھ سے علی کے بارے میں عہد لیا ہے، اللہ عز و جل نے مجھ سے علی کے بارے میں عہد لیا ہے کہ علی ہدایت کے علم یعنی نشانی اور علامت ہیں، ایمان کے منارے ہیں، سبحان اللہ، میرے اولیاء کے امام اور میرے تمام اطاعت شیار بندوں کا نور ہے۔ اللہ پھر فرمایا اللہ، کہ اے ابو برزہ، علی بن ابی طالب کل قیامت کے دن میرے امین اور میرے علم یعنی جھنڈے کو اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ پھر فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کی کنجی ہے۔ اللہ اللہ، یہ شان مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بیان کرنے کا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ عرب کے سردار حیدر کرار کو بلا کر اللہ اکبر، اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عرب کے سردار تو آپ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو تمام ابن آدم کا سردار ہوں، اللہ، عرب کے سردار علی ہیں، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ سبحان اللہ، خیر علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے۔ امام حسن فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جاؤ اور تمام انصار کو بلا کر لے آؤ۔ اب گئے اور تمام انصار کو بلا کر لائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے برابر میں بٹھایا اور انصار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی بھی راہ راست سے بھٹکو گے نہیں۔ انصار نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ علی ہیں، اللہ تم میری محبت کے ساتھ ان سے بھی محبت رکھو، اللہ اکبر جس طرح میری عزت کرتے ہو میری عزت کے ساتھ ان کی بھی عزت کرو۔ آہا پھر فرمایا جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ جبریل نے بذریعہ وحی مجھے بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بیان ہے۔ اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے فضائل بیان کریں، بالاہتمام بیان کرنا واہ۔ کہ بلا کر بٹھایا جا رہا ہے، پھر گویا مجلس سجائی جا رہی ہے۔ آہا اب سنو علی کے فضائل۔ گویا کہ بلایا جا رہا ہے، مجلس کو سجایا جا رہا ہے، آہا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا مجدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت کہتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دستے قدرت لاکھوں سلام، پرتوے دستے قدرت لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، نام ہی ذوق افزا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور یہ ہم جو ذکر علی کر رہے ہیں اور اس سے ایک اپنے دل کے اندر ایک محبت اور جسے آپ یوں کہیں ایک خلوص کی چاشنی جو محسوس کر رہے ہیں، الحمدللہ عز و جل مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی عار نہیں ہے اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا فیضان ہے کہ آپ نے ہمارے دلوں کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت، ان سے مودت، ان کی عقیدت اور ان سے الفت، یہ آپ نے ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائی ہے، اس کو جاگزیں کیا ہے الحمدللہ۔ امیر سنت نے منقبت بھی لکھی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی، اور انشاءاللہ میری نیت ہے کہ ہم اس کے بھی کچھ اشعار سنیں گے۔ تو آج کی جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ بیان بھی منقبت علی ہی ہے، بالکل سبحان اللہ، ایک نظم میں ہے ایک نثر میں ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جی حافظ صاحب سرکل ایک گھوم گیا ہے، جی دوبارہ آپ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ وہ ہیں، حضور نے فرمایا ما مررت بسماء الا وَأَهْلُهَا يَشْتَاقُونَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اللہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں آسمانوں کی سیر پر گیا، شب معراج گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اہل آسمان میں سے ہر ایک کو اس بات کا مشتاق پایا کہ وہ علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے جو ہے وہ اشتیاق کرنے والے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کی زیارت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت لتشتاقون الی علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ تو وہ ہیں کہ جنت ان کے اشتیاق میں ہے کہ علی المرتضیٰ کب تشریف لائیں۔ سبحان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وہ ہے کہ ان کی عظمت و رفعت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس انداز میں بیان فرمائی، ایسی احادیث، ایسی روایات، ان کا ذکر خیر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مارکے سے واپسی پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو کچھ مال عطا فرمایا، ہر ایک کو ایک ایک حصہ، علی المرتضیٰ کو 2 حصے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیا، حضرت زائدہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو ایک حصہ، علی المرتضیٰ کو 2 حصے، کیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے یا خود سے ہی کرم نوازی فرمائی ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم نے لشکر کی دائیں جانب ایک ایسے شخص کو دیکھا جو چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اور ارشاد فرمایا کہ اس نے سبز رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، نوجوان تھا وہ، ارشاد فرمایا کہ اس کا انداز یہ تھا کہ جب دشمن دائیں جانب سے حملہ کرتا تو وہ تمہارا دفاع کیا کرتا تھا، آگے بڑھتا اور تمہاری حفاظت کیا کرتا تھا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے ایسا دیکھا؟ سب صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم نے ایسا ہی دیکھا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے ہو کون تھے وہ؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاک جبریل، ارشاد فرمایا وہ جبریل امین تھے، ملائکہ کے سردار۔ جب وہ واپس پلٹنے لگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا حصہ جو مال میں ہے وہ علی المرتضیٰ کو عطا فرمائے۔ اس لیے سب کو ایک، علی المرتضیٰ کو دوسرا جو ملا ہے وہ سید الملائکہ کے حصے کا عطا کیا۔ اللہ 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 اللہ، تو علی اسی لیے کہا امیر علیہ سنت نے یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کوشا، یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کوشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کوشا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مہروز بھائی۔ سلمان بھائی ایک دو روایات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ صرف حضرت علی کی محبت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خود باری تعالیٰ سے محبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقط احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ رب العزت سے محبت کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے معاذ اللہ اگر کسی کے دل میں برائی ہے، اگر کسی کے دل میں بغض ہے تو یہ بھی وہیں تک جاتا ہے۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ومن ابغض علیًا، جس نے علی سے بغض رکھا فقط ابغضنی، اور اس نے میرے سے بغض رکھا، ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فقط ابغض اللہ، اس نے اللہ رب العزت سے بغض رکھا۔ یہاں تک کہ فرمایا من سب علیًا فقط سبنی، کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی میں وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں محبت یا معاذ اللہ نفرت آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ حضرت علی کی محبت ہے اور اعتدال میں ہے، دین اسلام نے جس کی تعلیم دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے، اگر وہی محبت اسی دائرے کے اندر ہے تو یہ محبت علی کی بھی محبت ہے، یہ محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی محبت ہے، اور یہی محبت اللہ کی بھی محبت ہے۔ اور اگر یہ محبت اس دائرے سے نکل جائے یا معاذ اللہ برائی آ جائے، نفرت آ جائے، تو پھر یہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بھی بندے کو رسوا کروا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے جو محبت صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجاع، مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجاع، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، شیر و شربت، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے اللہم ادخل علی احب خلقک الیک یأکل معی من ھذا الطیر، یا اللہ تیری مخلوق میں جو تجھے محبوب ہے اس کو میرے پاس بھیج دے کہ وہ میرے ساتھ یہ بھنا ہوا گوشت کھا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو پیغام دیا اور نہ ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام لیا، بلکہ بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو تجھے پیارا ہے اس کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ یہ بھنا ہوا گوشت کھاؤں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گوشت کو تناول فرمایا۔ اللہ اللہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ ساری خصوصیات، یہ آپ کے جتنے فضائل ہیں یہ فضیلت جزئی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ فضیلت جزئی یہ فضیلت کلی کو مستلزم نہیں ہے، یہ ایک پوری بحث ہے۔ بہرحال
جو فضیلت کا جو ہے مدار ہے اور جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور جو ہمیں بتایا ہے ہمارے دین اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نے، کہ پیارے آقا کا ہر صحابی شان والا ہے، لیکن سب سے افضل صحابہ کرام علیہ مردوان میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، اور مولا علی تو پھر مولا علی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی بھی کیا شان ہے، چوتھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور کیا شان والے خلیفہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھڑی کہہ رہی ہے کہ صرف 5 منٹ جو ہے وقت کے باقی ہیں، اور سب کچھ ہی باقی ہے، ابھی تو یوں سمجھے کہ ابتدا ہی نہیں ہوئی، یا چلے یوں تھوڑا کر لیں کہ ابتدا تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں وسط تک، موضوع کے وسط تک بھی نہیں پہنچے۔ تو بات صحیح کیا ہے کہ ہمارے راشد بھائی صبح 112 مبلغ بھی بیان کرنے والے ہوں تو موضوع کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جی خالد بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں آخری، اور پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت اور دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ واہ، حکمت اور دانائی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 9 حصے حضرت علی کو اور 1 حصہ اور لوگوں کو دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تبسم کی وجہ آپ تو جان گئے ہیں، جی، فیضان عدنان چشتی جاری ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے اور آمین، تمامی مبلغین کو سلامت رکھے۔ آمین۔ خیر، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ربی اللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو میں نے کہا، اللہ ربی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، یعنی میرا رب اللہ ہے اور میری توفیق اسی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن یعنی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں علم مبارک ہو، تم نے علم کے سمندر سے پی پی کر خوب پیاس کو بجھایا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے علی المرتضیٰ کی۔ مہروز بھائی ایک لائن، اور پھر صلاۃ والسلام، گھڑی کہہ رہی ہے 2 منٹ باقی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں، اتنے فضائل ہیں تو یہ فرمان جو ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتا ہے اگر تمہارے پاس دنیا کی دولت آئے تو اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی، اور اگر دنیا کی دولت تم سے منہ پھیر لے، لوٹ جائے، تو بھی اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ اس نے باقی نہیں رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فرمان ہے اس کے تحت رمضان المبارک میں بھی بالخصوص صدقہ و خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس صدقہ خیرات میں سے ایک وافر حصہ دعوت اسلامی کو مختلف شعبہ جات میں اپنی مدنی تحریک کی مدد کرنے کی نیت سے بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ سیدنا علی المرتضیٰ کی قرات قرآن کا صدقہ عطا فرمائے، سیدنا علی المرتضیٰ کی عبادت کا، نماز کا صدقہ، ان کی خشوع و خضوع کا فیضان اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، شیخ طریقت امیر سنت کے دامن کرم سے انشاءاللہ وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹ کوشش کرتے رہیں گے، تو یہ فیضان پانے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوں گے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت
رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔